السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور میں ابھی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کرتی ہوں، اور کیونکہ کل میری جو سسٹر ہیں یو کے میں، ان کے کچھ میسیجز بھی رہ گئے تھے، تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ان کی باتیں سمجھ بھی آتی ہیں اور اچھی بھی لگتی ہیں، تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ تو چلیں، میں اب آپ لوگوں کا ٹائم نہیں ضائع کرتی اور ان کے میسیجز آپ کو سناتی ہوں۔ جاوید کے باپ کو ذرا لاؤ نا ویڈیو میں، اور وہ بیان دے جیسے کوے کی چال والی عورت اور کوے کی آواز والی جاوید کی ماں، وہ کدھر گئی ہوئی ہے آج کل؟ کون سے مراقبے میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کوے کی جس کی آواز ایسے ہے جیسے کوے کی ہوتی ہے نا، ویسی، کیونکہ وہ کوے کی طرح اس کے مکر ہے، کوے نے بھی مکر کیے تھے نا، تو کوے کی چال کی طرح چلنے والی اور کوے کی آواز والی جاوید کی ماں کے مکر جو ہے نا، وہ کدھر کیے ہوئے ہیں جو نئی نئی تمہیں پٹیاں پڑھاتی ہے؟ جاوید اور اس کی ماں تمہیں ہر روز نئی نئی پٹیاں پڑھاتے ہیں نا، کہ اب یہ مکر کرو تو اب یہ مکر کرو ویوز کی خاطر۔ بڑے اچھے مکر کرتی ہو، صحیح بات ہے۔ یقین جانو، تم تو ٹی وی ڈراموں میں چلی جاتی نا، تو ان کی فلمیں اور ڈرامے بڑے اچھے چلتے ہیں، کیونکہ تم بڑے اچھے اچھے مکر کر لیتی ہو۔ انتہائی انتہائی درجے کی تم مکار و صابرہ، اور انتہائی درجے کا تم کہتی ہو نا، جب تک زندگی فکر نہ کرو، شیطان کی زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، بہت لمبی، اور تم شیطانی ہو رہا تو یقین جانو، مکار شیطانی ہو رہا تو تمہارے اندر شیطان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، تمہارے اندر حیا نام کی چیز نہیں ہے، تم بہت بے غیرت ہو رہا تو یقین جانے، جب تک تم زندہ رہو گی تمہارے ہاتھ سے کتنے لوگوں کو فتنہ اور فساد پہنچے گا، کبھی تمہارے ہاتھ، تمہارے اور جاوید کے ہاتھ سے کسی کو سکون نہیں ملے گا۔ اچھا، ایک اور بات کہ عرفانہ باجی جو فوت ہوئی ہیں، عرفانہ آصف کی بہن، تو تم دونوں نے وہاں کی ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کی؟ کہ ہم جاوید نے اپنے آپ کو یہ کیوں نہیں دکھایا کہ یہ میں جنازے میں کھڑا ہوں؟ اب لوگ چھتر مارتے ہیں، بے غیرتی منہ پہ ملی ہوئی ہے، تو وہ والی ویڈیو، وہ والے کلپ دکھاؤ نا واضح کر کے کہ یہ تم عرفانہ کا منہ دیکھ رہی ہو، کیونکہ عرفانہ یوٹیوب پہ تو پہلے بھی آتی تھی نا، اس کا بھائی روز ہے نا اسے لے کے آتا تھا، تو مرتے ہوئے کون سا بھائی جو ہے نا پردہ ہو گیا تھا جو ویڈیو نہیں تھی بن سکتی؟ تو عرفانہ کے ساتھ، عرفانہ کے جنازے میں جو تم بیٹھی ہو، وہ والی ویڈیو بھی دکھاؤ، جہاں عرفانہ کے منہ پہ پیار کری ہو، وہ والی ویڈیو دکھاؤ نا ذرا۔ جاوید جنازہ اٹھا رہا ہے، اس کو کندھا دے رہا ہے، وہ ویڈیو دکھائے، جنازے میں کھڑا ہے وہ ویڈیو دکھائے، کیونکہ جنازے کی تو ویڈیو آتی ہیں نا، سارے لوگوں کی آ رہی ہیں، تو تم بھی دکھاؤ نا ذرا۔ سچے ہو نا؟ خاندان والوں نے ادھر بیٹھنے دیا نا، تو پھر بتاؤ تو صحیح نا کہ تمہاری وہ ویڈیو ہے کدھر؟ اور عرفانہ کی ماں کو جا کے، آصف کی ماں کو جا کے باجی کو جاوید خبیث پیسے دے رہا ہے، تو جب غریب لوگوں کا تمسخر مذاق اڑانے ان کے گھروں میں پہنچتے ہو، کیونکہ یو کے والوں اور باہر والوں سے، یورپ والوں سے پیسہ بٹورنے کی خاطر، تو ادھر پیسے نہیں ہوتے جو ان کو جا کے چپ کر کے دے دو؟ ان کے لیے پیسے نہیں ہوتے؟ بہت بڑے بڑے مکر کرتے ہو، یقین جانے اب ہم سب کو آپ کے مکروں کا پتہ چل گیا ہے، یورپ والوں کو، جو اصل لوگ ہیں وہ آپ کو 1 روپیہ نہیں بھیجیں گے، صرف اور صرف لوگوں سے پیسہ بٹورنا آپ کا کام ہے، غریبوں کی مدد نہیں۔ جتنے یہ ہیلپ والے بیٹھے ہیں نا، یہ صرف اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ ایسے کرو نا کہ اب تمہارے پیٹ سے تو جاوید کی اولاد نہیں ہو رہی ہے نا، تو اب جو ہے نا تمہارا ارادہ یہ ہوگا نا، کیونکہ ندیم کی بیٹی ہے نا سما، تو پھر میں جو ہے نا کسی اور سے کر لوں گی، تو سما نے شادی ایسے ہی کروں گی نا، کیونکہ تم بچوں کی خاطر، جو اگر بچوں کی تمہیں ہوتی نا، تو بچوں کو چھوڑ کے تو نہ نکلتی کبھی بھی،
کبھی بھی تم بچوں کو نہ چھوڑ کے نکلتی. تمہیں تو بچوں کی تھی نہیں, تمہیں تو اپنی نفس کی تھی. تو سماویہ عزت والی بچی ہے, اس کو اپنے باپ نے عزت دی ہوئی ہے. اسی ندیم ہی اس کا باپ ہے, جاوید نہیں. جاوید تو خبیث ہے, یہ صرف ہوس کا پجاری ہے, ہوس کا پجاری ہے. اور یہ چاہتا ہے کہ میں سماویہ اور ایمن کو اب کھاؤں, سماویہ اور ایمن کو اب میں کھاؤں. جو ان کا دادی دادے والا گھر ہے, وہاں جب تم موجود تھی تب تو تم نے اس طرح سے بچوں کو نہیں سنبھال کے رکھا ہوا تھا. تب تو بچے ہم ویڈیو میں دیکھتے تھے اتنے گندے ہوتے تھے, 3 دن تک ایک ہی کپڑے پہنے ہوتے تھے. بچوں کی فکر ہو نا تو وہ مائیں گھر نہیں چھوڑ کے نکلتی, وہ اپنے میکے نہیں جاتی ہیں بچوں کی خاطر. جن ماؤں کو اپنی بچوں کی فکر ہوتی ہے نا, تو وہ کہتی ہے ہمارے بچے ہم نے اپنے سسرال رہنا. تمہاری طرح دوسرے خاوند نہیں کر لیتی. تم کی پجاری ہو تم دونوں, خبیث جاوید اور مکار صابرہ ہوا جا رہی ہیں. اب تم دونوں بچیوں کی عزت لوٹوانے کی جو ہے نا وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہو کہ میں ان کی عزت لوٹوں, بس اور کچھ نہیں, اور کچھ نہیں ہے. تو سماویہ بہت سمجھدار بچی ہو, اپنی ماں کے مکر سے بچنا. تمہاری ماں مکار ہے, مکار, تو اس کے مکر سے بچ نکلنا. اگر پھنس گئی تو سمجھو تمہاری زندگی تباہ ہو گئی. کسی خاندان کی کسی اور عورت کے اوپر ہاتھ اب ڈالے گی صابرہ کہ وہ آئے اور جاوید اس سے اولاد پیدا کرے, لیکن یہ میں سے ہونا شونا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے اس کی بیوی سائدہ تھی, اس پر یہ بہتان مانتے تھے کہ تم جو ہے نا مان جاؤ تمہارے سے اولاد نہیں ہوتی, لیکن ہے اصل میں جاوید خسرا ہے, جاوید سے اولاد نہیں ہوتی. یہی انشی والا مسئلہ جاوید میں ہے. تو یہ صرف دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے, نکاح کی پڑی عورتیں نکال کر لے آتا ہے. جاوید کی ماں جس کی آواز کوے جیسی ہے, کوے کی چال والی, کوے کی آواز والی, اس نے یہی جاوید کی تربیت کی تھی. جاوید کے باپ خبیث نے, زانی جاوید کے باپ خبیث نے جاوید کی یہی تربیت کی تھی کہ جب بڑے ہوگے تو تم خاندان کی نکاح کی پڑی 3 بچوں والی ماں کو نکال کر لے آنا. اس نے یہی تربیت کی ہے. اور آگے گھر کے اندر جو ہے نا ان کو بٹھا لیا دونوں کو کہ پورے خاندان کو چھوڑو, گاؤں کو بھی چھوڑو, اللہ کو مر کر منہ کیا دکھاؤ گے. جاوید کے باپ, مرنا تو ایک دن تم نے بھی ہے, تم نے بھی مرنا ہے. صابرہ کے باپ اور بھائی, مرنا آپ لوگوں نے ایک دن ہے. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ہر روز کا زنا کروا رہے ہو بغیر نکاح. اس نے جاوید نے عورت رکھی ہوئی ہے بغیر نکاح کے, تو مر کر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا وہاں پر بھی یوٹیوب کی کمائی کام آ جائے گی؟ وہاں پر بھی یہ جو فصلیں اٹھاتے ہو, گندم, کپاس اور دوسری فصل لے رہے ہو, تو ان کی کمائی وہاں پر آپ لوگوں کو بچا لے گی, یہ ساری چیزیں بچا لیں گی. اور ایک اور بات کہ 30 لاکھ کا چیز ماشاء اللہ سے صابرہ کے باپ نے ندیم کو دیا تھا, تو اب اس کا دعویٰ کر رہی ہے صابرہ. اس نے, ان کا وکیل کہہ رہا تھا نا بڑے فخر سے, وکیل صاحب مرنا آپ نے بھی ہے, مرنا آپ نے بھی ہے, جسٹ یہ پیسہ وقت آپ کے کام نہیں آئے گا. خوف خدا کرو, خوف خدا کرو, اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ. ایک زلزلہ آئے گا, ایک زلزلہ, زمین تہس کی نہس ہو جائے گی. اس وقت تمہیں یہ تمہاری وکالت کا پیسہ نہیں تمہارے کام آئے گا. ان سے یہ تو پوچھو تمہیں خدا کا, اگر اللہ کا تمہیں خوف ہے وکیل صاحب, تو تم کیا اللہ کو جواب دو گے کہ پیسے کی خاطر میں نے اتنے بڑے جھوٹ بولے. یہ عورت گھر سے نکل کر آئی ہے, اس کا نکاح نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے کہ
شرعی عدالت کے مطابق بھی نکاح فاسخ نہیں ہوا، ندیم نے طلاق نہیں دی ہوئی، یہ دن رات کا زنا کر رہے ہیں اور تم ان کے حق میں بیٹھ کے وکیل صاحب یوٹیوب پر آ کر بیان دے رہے ہو۔ اللہ کے خوف سے ڈرو، اگر اللہ کا خوف رکھتے ہو، نہیں رکھتے تو دیکھ لو فرعون کا کیا انجام ہوا تھا، نمرود کا کیا انجام ہوا، ابو جہل کا کیا انجام ہوا، ابو طالب کا کیا انجام ہوا۔ تو اپنے انجام کے لیے بھی پھر تیار ہو جاؤ۔ انشاءاللہ یہ پیسہ دنیا کی چیز ہے، دنیا میں رہ جائے گی، دارالبقا کی طرف ہر ایک نے لازمی جانا ہے۔ یہ دنیا ہی میں سب کچھ رہ جائے گا، کچھ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا سوائے نیک اعمال کے۔ اور یہ دنیا، یہ زندگی 4 دن کی ہے، اس سے زیادہ نہیں، تو اس وقت پچھتاؤ گے، پچھتانے کے سوا کچھ نہیں آئے گا ہاتھ میں۔ جب چڑیاں کھیت چگ جائیں گی تو وکیل صاحب اللہ کا خوف کریے، اللہ کا خوف، یہ آپ کو چند 1000 روپے کام نہیں آئیں گے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔